کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حلال اور حرام میں اصل فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال کیوں کی اور کچھ کو حرام کیوں قرار دیا؟ کیا یہ فرق صرف کھانے پینے تک محدود ہے یا اس کا تعلق ہمارے نفس، ہماری روح اور ہماری پوری زندگی سے بھی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آسان اور سمجھ آنے والے الفاظ میں جانیں گے کہ حلال اور حرام کا اصل مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کیوں رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو بے شمار روحیں وجود میں آ گئیں، صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی، درختوں کی، پتھروں کی روحیں بھی پیدا ہو گئیں۔ ان میں سے کچھ مخلوقات انسان کے لیے فائدہ مند ہوئی اور کچھ نے انسان سے دشمنی کر لی، مگر کیوں اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو بے شمار روحیں پیدا ہوئی، کچھ اللہ کے قریب تھیں اور کچھ حد نظر سے بھی دور تھی، مگر عورتوں کے پیچھے حیوانی روحیں پیدا ہوئیں جو جانوروں میں پائی جاتی ہیں، پھر ان کے پیچھے نباتاتی روحیں پیدا ہوئیں جو پودوں میں پائی جاتی ہیں۔ مگر سوال یہی ہے کہ اللہ نے ان میں سے کون سے جانور حرام کیے اور کیوں کیے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب فرشتے پیدا ہوئے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی بائیں جانب جنات اور پھر ان کے پیچھے حبیسوں کی روحیں پیدا ہو گئی تھیں جو آگ میں آ کر دشمن خدا بن گئی تھیں۔ پھر حبیسوں کے پیچھے جو روحیں حیوانی، نباتی اور جو روحیں جماعتی پیدا ہوئیں، انہوں نے انسان سے دشمنی کر لی، جبکہ اللہ کے سامنے والی روحیں جو زمین پر آ کر انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، جب یہ روحیں زمین پر آئیں تو پتھر نمودار ہو گئے، جس کی وجہ سے انسان نے اپنے گھر بنائے۔ پھر جب نباتاتی روحیں زمین پر آئیں، آکسیجن اور چھاؤں ملی، پھر ان کی لکڑیوں سے انہوں نے اپنی چھت بنائی۔ پھر حیوانی روحیں جب زمین پر آئیں تو جانور پیدا ہوئے، پھر ان سے متعلق پرندے بھی پیدا ہوئے جو انسان کے لیے حلال کیے گئے تھے، جبکہ حیاتی روحیں جو زمین پر پیدا ہوئی تھی، انہوں نے راکھ کو جمع کر کے کوئلہ بنا دیا، جس سے نکلنے والی گیس انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جب لوہے کی وجہ سے خطرناک کانٹے دار اور آدم خور درخت پیدا ہوئے، پھر درندے اور آدم خور جانور پیدا ہوئے جیسا کہ شیر، بھیڑیا، لومڑی وغیرہ، اور پھر ان سے متعلق پرندے بھی پیدا ہوئے جیسے کہ باز، عقاب، شاہین جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، یہ بھی انسان پر حرام قرار دیے گئے۔ اگر انسان ان کا گوشت کھا لے یا نشہ آور مشروب پی لے تو انسان کا نفس طاقتور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شیطانی حرکتیں زیادہ کرنے لگ پڑتی ہیں۔ یہ نفس کیا چیز ہے؟ یہ ہر انسان کے ساتھ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ وہ شیطانی طاقت ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی یہ شیطان پیدا ہوا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں یہ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، مگر میری صحبت سے یہ مسلمان ہو گیا۔ پھر جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، یا تو اپنے نفس کو مار دو یا اسے قابو کرو۔